اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ یا ان کی مثال اس تاریکی کی طرح ہے جو گہرے سمندر میں ہو، جس پر ایک موج چھائی ہوئی ہو، اس پر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل تہ بتہ اندھیرے ہی اندھیرے ہوں۔ جب انسان اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اسے نظر نہ آئے، اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ پچھلے آیت میں فرمایا والذین کفروا اعمالہم کسراب، جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے اعمال سراب ہے۔ دیکھنے والے کو، دور سے دیکھنے والے کو کوئی عمل لگتا ہے، لیکن واقع میں وہ عمل نہیں ہے۔ عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ جو کام اللہ کے لیے نہیں ہوتا، جو کام بتوں کے لیے ہوتا ہے یا لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، کسی اور غرض سے ہوتا ہے، وہ عمل نہیں ہے، فی الواقع ہیچ ہے۔ اس کے لیے کوئی ثواب اور کوئی درجہ نہیں ملے گا۔ عام طور پر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جو غیر مسلم لوگوں کے انسانی خدمات ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا ان لوگوں کو۔ اس کا یہی جواب ہے کہ اگر وہ کافر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے قائل ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے نبی کا منکر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ ان کے اعمال جو ہے وہ سراب کی طرح ہیں، بے نتیجہ ہے، اس لیے کہ وہ عمل جو کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، ما انزل اللہ کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ سراب کی مثال دی اور دوسری مثال دی سمندر کے تہ میں جو تاریکی ہے، اس تاریکی کے اندر جو ہوتا ہے اس کو کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ یہ لوگ جو کافر ہوتے ہیں ان کے اعمال جو ہے وہ اس طرح گم ہے، او کظلمات فی بحر لجی، یا تاریک سمندر کے گہرے سمندر میں، بحر لجی گہرے سمندر میں، اور اس کے اوپر ایک موج ہو، موج بالائے موج ہو، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بادل بھی ہو، یعنی آفتاب کی روشنی بھی نہیں ہو، اور پانی کے تہ بتہ کے اندر تاریکی ہی تاریکی ہو، تاکہ کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے۔ اس قسم کی تاریکی، بالائے تاریکی میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی چیز سجائی نہیں دیتا، کوئی چیز نظر نہیں آتی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان اور مومن کا عمل جو ہے وہ نور علی نور ہے، کافر کا عمل ظلمت علی ظلمت، ظلمت بالائے ظلمت، تاریکی بالائے تاریکی ہے۔ نام و نشان اس عمل کا نظر نہیں آتا اس تاریکی میں، ہمیں اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ مثال دی ہے کہ ان کافروں کا عمل کہیں نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہمیشہ ایک ہے وجود جو ہے وہ منشأ آثار ہوتا ہے۔ کسی چیز کا وجود ہو تو اس وجود کے اثر، وجود پر اثرات مترتب ہوتے ہیں۔
عدم جو ہے وہ منشأ آثار نہیں ہوتا، عدم کے اوپر کوئی اثر مترتب نہیں ہوتا۔ یہ کافروں کا عمل جو ہے وجود میں نہیں ہے، عدم ہے، اس کے کوئی آثار نہیں ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، اللہ کی طرف سے اگر کسی کے لیے نور اور روشنی نہیں ہے اور نور اور روشنی آنے کا کوئی اور سورس نہیں ہے۔ ہدایت ملنے کا واحد راستہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھا دے تو ہدایت ملنے اور روشنی ملنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، ان میں سے ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا علم ہے، اور اللہ کو ان کے اعمال کا بخوبی علم ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح آسمان اور زمین کی تمام موجودات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ متعدد آیات میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، یہ جامع ترین تعبیر ہے، خواہ اس کا تعلق ہے انسانوں سے ہو، خواہ اس کا تعلق جو ہے وہ جانوروں سے ہو، نباتات سے ہو، جمادات سے ہو، ہر چیز جو ہے وہ شعوری طور پر اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ رسالۃ مآب کے ہاتھ میں سنگریزے جب لے جاتے تھے تو وہ سنگریزوں سے تسبیح کی آواز آتی تھی، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ قرآن کا صریح اعلان ہے کہ ہر چیز شعوری تسبیح، شعوری، یہ قابل توجہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں تسبیح سے مراد ان کا احتیاج ہے، ان کا محتاج، اللہ کا محتاج ہونا اپنے وجود اور بقا میں، یہی اللہ کی تسبیح ہے۔ یہ غلط توجیہ ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو، اور یہ کہے کہ جی ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم نے سمجھا ہے، وہ زبان حال ہے، احتیاج ہے۔ تسبیح سے مراد احتیاج اور زبان حال ہے، ہم نے سمجھ لیا۔ قرآن کہتا ہے تم نہیں سمجھتے ہو، اور یہ کہے کہ نہیں ہم نے سمجھ لیا۔ یہ قرآن کے خلاف بات نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیحوں کو۔ البتہ قرآن نے کہا ہے، دیگر شواہد میں موجود ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کرتی ہے، شعوری تسبیح، نہیں کہ ان کا زبان حال کی تسبیح یا ان کا احتیاج تسبیح ہو، ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، یہ لفظ من سے ہے نا، آپ کے اصطلاح میں من جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ذوی العقول کے لیے، اور ما استعمال ہوتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے۔ اس طرح اردو میں ہے کون کہہ دیا اگر تو ذوی العقول کے لیے، کون صاحب یعنی انسانوں کے بارے میں لفظ کون استعمال کرتے ہیں۔ کیا کا لفظ جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے، کون ہے اور کیا ہے میں فرق ہے۔ کیا ہے کہ جواب میں ہے پتھر ہے اور اینٹ ہے اور لکڑی ہے، کون ہے کہ جواب میں آتا ہے حسن ہے، حسین ہے۔
اسی طرح عربی میں من عقلاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، ما غیر عقلاء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اس آیت میں جو فرمایا ہے یسبح لہ من فی السماوات والارض، آسمان اور زمینوں میں رہنے والے عقلاء، فرشتے، جن اور انسان مراد ہم لے سکتے ہیں لفظ من کی وجہ سے، یہ درست نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایسے نظائر موجود ہیں کہ تغلیباً اللہ تعالیٰ نے لفظ من کو استعمال کیا ہے، ذوی العقول غیر ذوی العقول سب کے مشترکہ تعبیر کے لیے لفظ من استعمال باقی جگہوں پہ بھی ہوا ہے۔ منہم من یمشی علی اربع، ابھی آیت آنے والی ہے کہ زمین پر چلنے والے دابہ کے لیے جس میں غیر ذوی العقول ہے، اس کے لیے لفظ من استعمال ہوا ہے۔ دیگر بہت سے آیات میں لفظ من جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، ذوی العقول غیر ذوی العقول دونوں شریک ہو تو تغلیباً لفظ من استعمال ہوتا ہے، اور اس من کے نیچے ذوی العقول بھی عاقل یعنی انسان اور فرشتے اور جنات، یہی ذوی العقول، یہ بھی شامل ہیں، اور باقی کائنات کے موجودات سب شامل ہیں۔ یسبح لہ من فی السماوات والارض۔ آگے شاہد ہے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور یہ پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے، پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوتے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ دیکھو من میں پرندے بھی شامل۔ کُلٌّ قد علم صلاته وتسبیحه، یہ بھی ایک اور نص صریح ہے کہ یہ تسبیح شعوری ہے۔ کُلٌّ قد علم، ہر ایک کو علم ہے اپنی صلاۃ اور تسبیح کا۔ اس طرح انسان کو بھی تشریعی طور پر جو ہے وہ علم ہے، شعوری طور پر انسان کو علم ہے کہ نماز کس طرح پڑھنا ہے، تسبیح کیا ہے۔ بالکل اسی طرح کُلٌ، آسمان اور زمین میں کے موجودات پرندے سمیت سب کو علم ہے کہ اس کی تسبیح کیا ہے اور اس کی نماز کیا ہے۔ کُلٌ یعنی ہر ایک کی تسبیح اپنی تسبیح ہے، ہر ایک کی نماز اپنی نماز ہے۔ کُلٌ بحسبہ، ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کی نماز انسانوں کی نماز کی طرح ہے، پرندوں کی اپنی نماز ہے، چرندوں کی اپنی نماز ہے، جمادات کی اپنی نماز ہے۔ قد علم، یہ لفظ نہایت قابل توجہ ہے۔ کُلٌ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو علم ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا۔ علم اور شعوری طور پر تسبیح پڑھتی ہیں ہر چیز اور نماز ادا کرتی ہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں، عمل انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ لہٰذا اس آیت سے معلوم ہوا تسبیح اور نماز ایک کائناتی فریضہ ہے۔ یہ بدبخت ہے یہ انسان، صرف انسان اس کائنات میں خود مختار ہے۔ کائناتی فریضہ ہے، کل کائنات نماز پڑھتی ہے، تسبیح کرتی ہے، اور اس میں انسان کا شامل نہ ہونا جو ہے وہ اس لیے احادیث میں ہے نماز اس میں سے خصوصاً نماز کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے۔ دنیا میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، اگر نماز کا منکر ہے تو کافر، منکر نماز کافر ہے۔ ہمارے یہاں عقائد میں ہے کہ مذہبی دین اسلام کے مسلمات کا منکر کافر ہے۔ لفظ ضروریات استعمال کرتے ہیں ہم لوگ فقہی اصطلاح میں، ضروریات اسلام، ضروری بدیہی کو کہتے ہیں مسلمات، وہ نظری کے مقابلے میں۔ مسلمات کا منکر کافر ہے، حج کا منکر، نماز کا منکر، روزے کا منکر، جو مسلمات ہے اسلام کے مسلمات احکام،
جس میں تقلید بھی نہیں ہوتی نا، مسلمات میں تقلید نہیں ہوتی۔ نماز واجب ہے یا واجب نہیں ہے، میرے مجتہد نے کہا ہے کہ صبح کی رکعت 2 رکعت نماز واجب ہے اس لیے 2، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ مسلمات ہے، اس میں تقلید نہیں ہوتی۔ آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، اپنے مجتہد کے فتویٰ کی ضرورت نہیں ہوتی مسلمات میں۔ اسی طرح مسلمات کا منکر بھی کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے، لیکن مسلمات کا انکار نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا۔ نماز مسلمات میں سے ہے، نماز کا منکر کافر ہے۔ اور اگر کوئی شخص منکر نہیں ہے، کہتے واجب ہے لیکن یار ہم سے نہیں ہوتا، واجب اگر کہے میرے اوپر نماز واجب نہیں ہے، نماز نہیں ہے میرے اوپر، کافر ہو جاتا ہے جی۔ اور اگر وہ کافر انکار نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، تو دنیا میں وہ مسلمان رہتا ہے، کیونکہ وہ منکر نہیں ہے، وہ مسلمان رہتا ہے دنیا میں، اس کو کافر شمار نہیں کیا جاتا۔ لیکن قیامت میں بے نماز جو ہے وہ مسلم نہیں اٹھے گا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھے گا، وہ کافروں کے ساتھ اٹھے گا۔ اس لیے کہ قیامت کے دن مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ترک نماز ہے۔ نماز ترک کافر، نماز ترک نہیں مومن۔ قیامت کے دن، ہاں، دنیا میں انکار کی صورت میں کافر ہوتا ہے، نماز نہ پڑھنے کی صورت میں کافر نہیں ہوتا۔ یہ نماز جو ہے کل قد علم صلاتہ، ہر ایک کو اپنی نماز کا علم ہے، کائنات کی ہر چیز کو اس کی نماز کا علم ہے۔ شعوری طور پر کائنات کی ہر چیز نماز پڑھتی ہے، قرآن کی صراحت موجود ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر اسے باہم جوڑ دیتا ہے، پھر اسے تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ بارش کے قطروں کو دیکھتے ہیں کہ بادل کے درمیان سے نکل رہے ہیں، اور آسمان سے پہاڑوں جیسے بادلوں سے اولے نازل کرتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اسے ہٹا دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو ختم کر دے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی تدبیری امور کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تدبیر حیات کے لیے کیا انتظام کرتا ہے۔ یہاں الفاظ آئے ہیں یزجی، زجیہ کہتے ہیں کسی چیز کو چلانے، یزجی سحاباً، بادلوں کو چلاتا ہے، زجیہ چلانے کو کہتے ہیں۔ رکام، ارتکام، رکام تہ بتہ کو کہتے ہیں۔ وطق بارش کو کہتے ہیں۔ فترا الوطق یخرج من خلالہ، اس کے درمیان میں سے بارش نکلتے ہیں، وطق۔ برد اولے کو کہتے ہیں، من بردن، اولا، اولا، اولا جو آسمان سے گرتے ہیں اس کو برد کہتے ہیں۔ علم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، یزجی چلاتا ہے، سحابا، بادل جو ہے وہ سمندر سے جب بخار اٹھتے ہیں آسمان کی طرف، تو اگر وہ بادل نہ ہو، وہ چلانے کا سسٹم نہ ہوتا، ہوا نہ ہوتی، اور تو وہ بادل وہیں پہ اٹھتا اور وہیں بارش برساتا، دوبارہ وہ بارش جو ہے وہ سمندر ہی میں گرتا، خشکی جو ہے وہ اس سے محروم رہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یزجی، اس سحاب کو سمندر سے فضا میں اٹھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس بادل کو چلا دیتا ہے۔
ہم لوگ پانی کو یا نہروں کے ذریعے چلاتے ہیں یا ٹینکر کے ذریعے پانی چلاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، کیسے؟ فضائی راستوں سے۔ ہاں جی، فضائی راستوں سے پانی منتقل کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ فضائی راستوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہوائی جہاز کے ذریعے پانی منتقل کرتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنا جہاز ہوتا ہے، وہ بادل ہے، اس بادل کو چلا دیتا ہے۔ وہ مختلف دیگر آیات میں ہے کہ یہ ہوائیں جو ہے وہ آپ کے لیے بادلوں اور بارشوں کی بشارت لے کر کے آتی ہیں۔ ثم یؤلف بینہ، پھر بادلوں کو باہم جوڑ دیتا ہے۔ بادل جو ہے وہ پتلے بادل اگر وہاں سے چلا ہے تو پھر ان بادلوں کو باہم جوڑ کر کے تہ بتہ کرتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر اس کو تہ بتہ کرتے بادل جو ہے وہ گنا ہو جاتا ہے۔ فترا، پھر آپ دیکھتے ہیں الودقا، بارش کو، یخرج من خلالہ، ان بادلوں کے درمیان میں سے بارش گرتے ہوئے آپ خود دیکھتے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور آسمان سے پہاڑوں سے، آسمان کے پہاڑوں سے ہم اولے گراتے ہیں، پہاڑوں پر اولے گرتے ہیں، پہاڑوں سے تو اولے نہیں گرتے۔ یہ کیا ہوا؟ جی یہ ہوا کہ یہ جو بادل آسمان کی طرف جو اٹھتے ہیں وہ اتنے اونچے پہاڑ کی طرح اٹھتے ہیں، بادلوں کا پہاڑ۔ اس کو انسان نے دیکھا جب جہاز پر سفر کرنا شروع کیا تو وہ نظر آتا ہے بادلوں کے پہاڑ جو ہے وہ اٹھے ہوئے ہیں، اور اس قدر یہ بادلوں کا پہاڑ جو ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے کہ وہاں پر درجہ حرارت جو ہے 60 سے 70 تک نیچے گرتا ہے، -70 سینٹی گریڈ جو ہے وہ نیچے گرتا ہے۔ تو ان بادلوں میں جو وہ ہوتی ہے رطوبت جو ہوتی ہے، وہ رطوبت جو ہے وہ جم کر، پانی ہوتا ہے اس کے اندر، وہ پانی جم کر جو ہے وہ برف کے گولے بن جاتے ہیں، برد۔ ان پہاڑ جیسے بادلوں سے جو اولے نیچے گرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اولے فیصب بہ من یشاء، جس پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ہٹا دیتا ہے۔ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، یہاں پہ قرآن مجید نے تو کہہ دیا کہ پہاڑ ہے، پہاڑ سے، بادلوں کے پہاڑ سے ہم اولے گراتے ہیں، پھر جس پر ہم چاہتے ہیں ان اولوں کو گرا دیتے ہیں، جس پر چاہتے ہیں اس اولوں سے لوگوں کو بچاتے ہیں۔ حدیث میں، اصول کافی میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، اس میں ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل جعل السحاب غرابیل للمطر ہی تذیب البرد حتی یصیر ماء، فرمایا رسالت مآب نے کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو چھلنی بنا دیا، چھلنی، چھاننے کے لیے۔ ہی، یہ بادل جو ہے، وہ چھلنی جو ہے، تذیب، پگھلا دیتی ہے البرد، اولوں کو، یعنی بہت بلندی سے جب نیچے وہ اولے گرتے ہیں تو راستے میں پگھل جاتے ہیں، پگھل جا کر کے حتی یصیر ماء، پانی ہو جاتا ہے، اسے بیچارے جن کے جو وہ سر جو ہے وہ منڈے ہوئے ان پر نہ گرے۔ محاورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا جس کا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتا ہے، اس کو نہیں گراتا، پانی کر کے نیچے پہنچا دیتا ہے، پگھلا دیتا ہے راستے میں۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ شب و روز کو بدلتا رہتا ہے جس میں صاحبان بصیرت کے لیے یقیناً عبرت ہے۔
اس آیت میں جو بارش کا ذکر کیا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے تدبیری نظام کی طرف اشارہ ہے کہ مشرکین کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کر کے بت کے حوالے کر دیا ہے۔ اب یہ بت ہے، یہ بت اللہ کے جو شریک ہیں یہ ہمارے زندگی کو چلا رہے ہیں۔ بارش برسانے والے جو ہے یہ ہمارے شریک، ہمارے معبود ہیں، ان کا یہ خیال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے علم تر، آپ نہیں دیکھتے سمندر کو میں نے پیدا کیا، بخار کو میں نے پیدا کیا، ہوا کو میں نے پیدا کیا، چلایا میں نے، اور یہ سارا نظام حیات جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ ایک اور نظام حیات سے مربوط چیز، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ شب و روز کو بدلتا ہے۔ جی، شب و روز بدلنے کی سلسلہ جو ہے وہ کس سے وجود میں آتا ہے؟ شب و روز بدلنے کا سلسلہ زمین کی محوری گردش سے، محوری گردش، اس کو محوری گردش کہتے ہیں۔ زمین کے جو محوری گردش ہے اس سے شب و روز وجود میں آتا ہے۔ اگر ہمیشہ شب ہوتی تو پھر یہاں پر جو ہے زندگی ممکن نہیں تھی، کہ سردی سے کوئی حیات جو ہے یہاں پر وجود میں برقرار نہ رہتی، زندگی ختم ہو جاتی سردی کی وجہ سے۔ اور اگر ہمیشہ دھوپ رہے، ہمیشہ دن رہے، تو بھی گرمی سے جو ہے یہاں حیات ممکن نہ ہوتی، سب جو ہے وہ فنا ہو جاتے، نابود ہو جاتے۔ یہ شب و روز کا آنا جانا زمین کے اوپر زندگی اور یہاں پر زندہ موجودات کی زندگی کو چلانے کے لیے ایک اہم ترین تدبیری عمل ہے۔ کہ زمین کو کس نے خلق کیا؟ مشرکین خود کہتے ہیں کہ اللہ نے خلق کیا۔ زمین کو اللہ نے خلق کیا تو اس کو گردش کس نے دی؟ اسی خالق نے گردش دی۔ دوسرے زمین کو خود اللہ خلق کرے اور تمہارے بت آ کر کے اس کو گردش دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم نے قراراً کہا ہے تخلیق اور تدبیر قابل انفکاک نہیں ہے، بہت کہا ہے یہ آپ سے، قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن یہ بار بار کہتا ہے، ہم بھی بار بار آپ سے گوشت کرتے ہیں کہ تخلیق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ خلق کوئی کرے، تدبیر کوئی کرے، ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کرۂ ارض کو خلق کرے گا، اس میں گردش نہ رکھے، اور یہ بت اس کو گردش نہیں دے سکتا، چونکہ تخلیق میں اس کو کوئی حصہ نہیں ہے۔ جب وہ گردش نہیں دے سکتا، یہاں زمین میں زندگی کو کیسے چلائے گی تمہارے بت؟ یہ اللہ ہے جس نے خلق بھی کیا، اور اس نے اللہ ہی نے اس کو گردش دے دی، اور زمین میں زندگی کی تدبیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی چلاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔